الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے شان صحابہ و اہل بیت،
یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام یا ان نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک ہستی کے خلاف زبان درازی کرے تو ایسے شخص کا دور تک اسلام سے کوئی تعلق ہوتا۔ اسی طرح اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی شخص کے ساتھ گستاخانہ پہلو سے نظریہ اور عقیدہ رکھے، ایسے شخص کا بھی دور تک اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق۔ اس سلسلے کو ہم نے آج سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ کی آج قسط نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب تک بھی یہ موضوع چلے گا قرآن اور حدیث سے ہی سارے باب کو چلایا جائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، اور فقہ میں ہم بحمدی تعالی اقتداء کرتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس وجہ سے ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں، اس وجہ سے ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال سمیت انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا ہے۔ کن سے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ نے حضرت انس سے، اور حضرت انس رسول اللہ سے سننے والے ہیں، رسول اللہ سے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، فرمایا ایمان کی یہ نشانی ہے، علامت ہے، حب الانصار، بندہ صحابہ کرام میں سے جو انصار صحابہ ہیں بندہ ان سے محبت رکھتا ہو، ان سے کیا رکھتا ہو؟ وآیت النفاق بغض الانصار، فرمایا منافق بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہوگا، میرے صحابہ سے کیا رکھتا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں اس پہلی حدیث مبارکہ سے کہ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو ایمان کے تقاضوں کے اعتبار سے 2 جملوں میں سمجھا دیا ہے۔ اگر ایمان والا تلاش کرنا ہے تو دیکھ لیا کرو، اگر تو وہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والا ہے تو سمجھ لینا یہ مسلمان ہے، سمجھ لینا یہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وآیت النفاق کی بغض الانصار، اور اگر وہ میرے صحابہ سے محبت والا پہلو رکھتا بلکہ کسی اور انداز سے صحابہ کو یاد کرتا ہے تو فرمایا پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ ایسا شخص منافق ہوتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث کا نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 3 ہے بخاری کا۔ اب اس حدیث نے کس قدر مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کیا رکھتا ہوگا؟ کم از کم آج آپ کو کچھ نہ کچھ ہمت کرنی ہوگی بولنے کی دنیا میں، چپ نہیں رہنا،
میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو کذاب ہیں، جو کیا ہیں، جن کا مسلک جھوٹا، جن کے مسلک کی ٹوٹل تبلیغ جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے، جن کے مسلک میں ٹوٹل گند ہے، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخیاں، تو کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں، تو کبھی انبیاء کی شان میں، نہ جانے وہ گستاخوں کے بھی اتنے بولتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اور پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، ہم مسلمان اور غلام ہونے کے ناطے سے جب وہ نفوس قدسیہ کے نام پہ کوئی جملہ بولنا پڑے تو ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وجہ کیا ہے، پتہ نہیں وجہ۔ وہ گستاخ گروہ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، جو بھی گستاخی کرے، ہماری مراد وہ ہے، ہماری مراد خواہ وہ کوئی ہو، خواہ وہ ہمارا باپ بھی ہو، تو اسلام کا فتویٰ اس پہ بھی اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح غیر پہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں کسی کی رعایت چلتی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا دیا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ میرے صحابہ سے کیا کرتا ہوگا، بلند آواز سے، اور جو صحابہ سے محبت والا عقیدہ نہ رکھتا ہو، فرمایا میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ وہ شخص منافق ہوگا، اور جو منافق ہو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ۔ غور کرنا بڑا اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ آج کل حق اور باطل کو لوگوں نے یوں ملا دیا ہے کہ عام بندہ تو فرق ہی نہیں کر سکتا کہ حق پرست کون ہے اور باطل پرست کون ہے۔ اور اس کی مین وجہ اور سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے علماء حقہ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے، علماء حقہ کے پاس آنا جانا، ظاہر ہے انہی سے ہمیں پتہ چلنا تھا اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ جب ہم ان کے پاس ہی نہیں جائیں گے تو ہمیں کہاں سے علم حاصل ہوگا؟ کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ ان کے ہاں سارے ہی ٹھیک ہیں، کوئی صحابہ کو کافر کہے، ان کے ہاں وہ سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے۔ مین وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو گئے، علماء حقہ کی صحبت سے دور چلے گئے، ان کو دین سیکھنے کے لیے فرصت نہیں، باقی کائنات کے ہر کام کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے۔ کنجریاں ناچ رہی ہوں تو ساری رات شیطان ان کو کان سے پکڑ کے بٹھائے گا، بیٹھے رہیں گے، اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا دیں گے۔ فلم ڈرامے پہ شیطان ان کے کانوں سے پکڑ کے ان کو 2-3 گھنٹے بٹھا دے گا میڈیا پہ، یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ ادھر عشاء کی اذان ہو چکی ہے، یہ فلاں نماز کا ٹائم ہوا ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب رسول اللہ کی شریعت سیکھنے کی باری آتی ہے، ان کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا۔ جن کے پاس بھی نہیں ہوتا میری مراد وہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو جب دین کو وقت نہیں دیں گے تو حالت بھی یہی ہوگی، گھر سنیوں کے ہوں گے اور نوع خانی ہو رہی ہوگی، پھر حالت یہی ہوگی۔ گھر مسلمان کا ہے، کبھی سوچا ہے؟ وہاں نوع چلتے۔ یہ حالت آخر اس تک کیوں پہنچی ہے؟ کاش کہ مسلمانوں نے اپنے علماء سے رابطہ رکھا ہوتا، کاش کہ مسلمانوں نے اپنا دین سیکھا ہوتا، تو آج اللہ کی لعنت والے کام کم از کم ان کے گھروں میں نہ چلتے۔ ایسے ہوتا کہ نہ ہوتا؟ آج کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید محرم میں نوح کے سوا کوئی اور چیز سننا ویسے ہی گناہ ہو گیا۔ بد مذہبوں نے ان پہ اتنا اثر انداز ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں مسلمان، لیکن ان کا ذہن اتنا اسلام سے دور ہے، وہ سمجھتے ہیں بس نوح ہی محرم میں چل سکتا ہے۔ ماتم کی ساری ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں، اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف جانے کی شاید اجازت ہی معاذ اللہ نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے جو نوحہ سنے، جو نوحہ پڑھے، اللہ کریم قیامت کے دن جہنم کے کچھ لوگوں کو سننے اور پڑھنے والوں کو اس کنارے میں ڈالے گا اور کچھ کو جہنم کے اس کنارے میں ڈالے گا۔ جتنے بھی مجرم جہنم میں ہوں گے اللہ ان کو فرمائے گا اب کتوں کی طرح ان کے اوپر بھونکتے رہو، جس طرح دنیا میں تم نوحہ سنتے تھے اور نوحہ کو پڑھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں نہیں چلتے، وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری، اسلام سے اور جھوٹے نام نہاد لوگ۔ اگر امام عالی مقام کا سال میں 10 دن نام لے
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار کے وارث وہ ہو گئے جو میرے امام کے قاتل ہیں، جنہوں نے میرے امام کو شہید کیا، جنہوں نے میرے اور ساری کائنات کے امام کو خطوط لکھ کے ان کوفیوں نے امام علی مقام کو کہا کہ آپ تشریف لیں، ہم آپ کے باپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب امام علی مقام نے کثرت دیکھی خطوط کی، جب کوفہ میں پہنچتے ہیں تو یزید نے اعلان کرا دیا تھا کہ جس نے ان کا ساتھ دیا ہم ان کے سر ان کے تن سے جدا کر دیں گے۔ ان کوفیوں نے بے وفائی کی۔ جب میرا لجپال حسین وہاں پہنچتا ہے، ان بے ایمانوں نے گردنیں نیچے کر کے تلواریں بلند کر لی اور کہنے لگے کیونکہ دولت کے پجاری تھے، یزید نے ان کو دولت کا لالچ دیا، یزید نے ان کو منصب کا لالچ دیا اور کہا جو امام حسین کا ساتھ دے گا اس کی گردن میں کیا کر دوں گا۔ ان بے ایمانوں نے خط لکھ کے امام کو بلایا اور بے وفائی کی۔ تو قاتل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امام علی مقام کے دشمن ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ آج ان کی تعلیمات ایک سنی مسلمان کے گھر چلتی ہوئے میں نظر آتی ہیں۔ بھائیو، مر جانے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی دشمن ہو، رسول اللہ کے صحابہ کا بھی، اور انہی کی تعلیمات ان کے گھر چلیں جو صحابہ کے بھی غلام ہوں، رسول اللہ کی آل پاک کے بھی غلام ہوں۔ مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن یہ حالت ہوئی کیوں ہے؟ اسلام سے دوری، اسلام سے دوری۔ رسول اللہ نے تو اس انداز میں امت کو درس دیا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی احادیث اس عنوان پہ پڑھ لے، سن لے، قیامت تو ممکن ہے، لیکن ایسے لوگوں سے اس کا کسی انداز میں واسطہ اور تعلق ہو سکتا۔ اب ایک ہی حدیث ابھی آپ نے سنی ہے، سرکار کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھ آتی ہے ادھر کوئی اسلام ہے؟ اور جن کے کلموں میں یہ ہو کہ صحابہ کافر ہیں، جن کی اذانوں میں یہ کلمات ہوں کہ ٹوٹل صحابہ کافر ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے مسلمان ان سے تعلق بھی رکھیں، ہمارے سنی مسلمان ان کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں چلنے بھی دیں۔ مر جانے کا مقام ہے، اس کے سوا میں اور کوئی جملہ بول سکتا؟ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو، میں دنیا میں تمہارے پاس آیا، ظاہری طور پہ میں تمہارے پاس، تم میں سے بہت سارے لوگوں نے دین کی وجہ سے میری ہیلپ کی ہے، دین کی وجہ سے کیا کی ہے؟ ہیلپ کی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر احسان والے کا احسان جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، جس نے بھی جس انداز میں دین پہ احسان کیا۔ اے صحابہ کی جماعت، اے اہل بیت کا گروہ، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ فرمایا ہاں ایک ہستی ایسی ہے تم میں سے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے کے چلا، بلکہ قیامت کے دن میری طرف سے رب ہی اس کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔